یہ مدینہ کا رہنے والا تھا، اس کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، وہاں سردار کی حیثیت سے تھا۔ عرب اور یہود آپس میں لڑتے رہتے تھے، جب وہاں سے لڑائی ختم ہوتی تو اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس طرح تو ہم ختم ہو جائیں گے، آپس میں لڑتے لڑتے ہم لوگ مر جائیں گے، اور فیصلہ ہوا کہ اوس اور خزرج میں سے ایک سردار چن لیتے ہیں جو ہمارا بادشاہ ہوگا، جس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، جس کے حکم کو سب مانیں گے۔ اور اس میں عبداللہ بن ابی کا نام آیا اور باقاعدہ تاج بننے کا آرڈر بھی دے دیا۔ جب تاج بن کر آئے گا تو باقاعدہ اس کی بادشاہت کا اعلان ہوگا۔ اب اسی دوران بنو خزرج کے 6 لوگ مسلمان ہوئے جو حج کرنے کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے، اور اگلے سال 75 لوگ مسلمان ہوئے۔ اب انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی۔ ہجرت مدینہ پر ہم الگ سے ویڈیو بنا چکے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ عبداللہ بن ابی اندر سے خوش نہ تھا۔ عبداللہ بن ابی کفر اور اسلام کی پہلی جنگ بدر تک انتظار کرتا رہا، اور جب غزوہ بدر کی کامیابی کی خبر آئی یہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ بڑے بڑے قریش مکہ والوں کو مسلمانوں نے شکست دے دی، اور پھر اس نے سوچا کہ مسلمانوں کے خلاف ہو کر انہیں شکست نہیں دی جا سکتی۔ غزوہ بدر کے بعد اس نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا۔ پھر 1 سال بعد غزوہ احد ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت بلوائی۔ عبداللہ بن ابی نے رائے دی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، اور اکثریت صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ 1000 کا لشکر تیار ہوا، عبداللہ بن ابی بھی ساتھ آیا، مگر جب دیکھا کہ سامنے 3000 کا لشکر آیا ہے، یہ 300 لوگوں کو ساتھ لے کر واپس چلا آیا۔ اس سے دشمن کی فوج کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اس نے بہانہ یہ بنایا کہ میری رائے پر عمل نہیں ہوا، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، ہماری بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس نے میدان میں آ کر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا، 300 کے ہمراہ واپس چلا آیا۔ عبداللہ بن ابی جمعے کے خطبے سے پہلے کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور کہتا تھا لوگوں حضور کی بات کو غور سے سنو، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، ان کی بات مانو اور ان کی عزت کرو۔ غزوہ احد کے بعد اس نے یہی کیا۔ جیسے ہی شروع ہوا سب لوگوں کو غصہ آیا، سارے کہنے لگے بیٹھو، اب تم بولنے کے لائق نہیں ہو، میدان میں تو تم 300 کے ساتھ واپس آ گئے تھے، اور پھر عبداللہ بن ابی یہاں سے بھاگا۔ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے تھے، یہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتا۔ بنو نذیر والے معاملے میں بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی۔ غزوہ خندق میں بھی یہ خلاف رہا۔ غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنو مستلق ہوا۔ اس غزوہ میں یہ شامل ہوا، یہ کہنے لگا کہ اب جس جنگ میں جائیں گے مسلمان کامیاب ہوں گے اور مال غنیمت ملے گا، اور اس غزوہ میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ جب مسلمان واپس آنے لگے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کا ایک انصاری صحابی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ انصاری انصار والوں کو پکارنے لگا اور مہاجر مہاجرین کو پکارنے لگا، دونوں طرف سے تلواریں نکل آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا جاہلیت والی بات ہو رہی ہے، اب معاملہ یہاں ختم ہو گیا۔ لیکن رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو یہاں موقع مل گیا۔ اس نے کہا کہ مدینہ جا کر عزت دار لوگ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ ایک میٹنگ ہوئی، ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی باتیں سن لی۔ انہوں نے ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتا دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ اس نے آگے سے جواب دیا اللہ کی قسم ہمارے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ غمگین ہوئے اور گھر چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے قتل کر دوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ سیدنا زینب بنت جیش رضی اللہ تعالی عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، عبداللہ بن ابی یہاں بھی خاموش نہ رہا، واقعہ افک میں بھی یہ خاموش نہ رہا۔ واقعہ افک پر ہم اس سے پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے تھے تو منافقین نے مسجد زرار بنائی تاکہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر دھوکہ دیں اور یہاں ہم اپنی چالوں میں کامیاب ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جانے سے منع فرما دیا، اور اس کے بعد اس کی موت ہوئی۔ عبداللہ بن ابی کا انتقال کیسے ہوا اور اس کے جنازے کے بارے میں ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔